اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجہم۔ جی ہماری گفتگو چل رہی تھی تعریف علم اصول کے بارے میں، علم اصول کی تعریف ہم نے اس پر گفتگو کی تھی گزشتہ درس میں تفصیل کے ساتھ۔ وعلی هذا الاساس نرى ان يعرف علم الاصول بانه، اور اس بنیاد پر جو ہم نے اوپر پیچھے بیان کیے پہلے درسوں میں جی، تو ہم علم دیکھتے ہیں کہ علم اصول کی تعریف اس طرح کی جائے بانه العلم بالعناصر المشترکہ فی عملیت الاستنباط الحکم الشرعی۔ علم اصول علم ہے ان عناصر مشترکہ کا، جی کون سے عناصر مشترکہ؟ جو عملیہ استنباط حکم شرعی میں استعمال ہوتے ہیں، یعنی جن کی عملیہ استنباط حکم شرعی میں ضرورت محسوس ہوتی ہے یا ان سے استفادہ کیا جاتا ہے۔ وَلِكَيْ، ہم اس بات سے فارغ ہو چکے تھے، اب وَلِكَيْ، تاکہ نستوعب هذا التعریف، تاکہ تعریف گھیر لے، اپنے اندر لے لے، یجب ان نعرف، ضروری ہے تاکہ ہم اس تعریف پر مسیطر ہو جائیں، اس تعریف کو سمجھ لیں، تاکہ ہم اس تعریف کو سمجھ لیں، اس پر ہم مسیطر ہو جائیں۔ یجب واجب ہے، ان نعرف، ہم جانیں سمجھیں، ما ہی العناصر المشترکہ، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جانیں سمجھیں پہچانیں عناصر مشترکہ کو فی عملیت الاستنباط، عملیہ استنباط حکم شرعی میں۔ یعنی اب ہم نے تعریف سمجھ لی کہ وہ عناصر مشترکہ کا علم ہے عملیہ استنباط میں، تو اب ہم تاکہ تعریف کو اچھی طرح سمجھ لیں اور تعریف پر ہم قادر ہو جائیں تو ہمارے پر واجب ہے کہ ہم جانیں، اس بات کو پہچانیں، ما ہی العناصر المشترکہ، کہ عناصر مشترکہ کیا ہیں، کہاں عناصر مشترکہ؟ عملیہ استنباط میں۔ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وَلِنَذْكُرْ لِأَجْلِ ذَلِكَ، اس لیے ہم یہاں پر ذکر کرتے ہیں نماذج بدائیہ من هذه العملیہ فی صیغ مختصرہ، اس لیے ہم یہاں پر تھوڑی سی کچھ نماذج یعنی مثالیں بیان کرتے ہیں، نمونے بیان کرتے ہیں۔ کون سے نمونے؟ بدائیہ، شروعاتی نمونے بیان کرتے ہیں، من هذه العملیہ، اس عملیہ میں سے۔ عملیہ کون سے؟ عملیہ استنباط حکم شرعی فی صیغ مختصرہ، مختصر صیغوں میں۔ لکي نصل عن طريق دراسة هذه النماذج والمقارنة بينها إلى فكرة العناصر المشتركة في عملية الاستنباط۔ ہم یہاں پر کچھ نماذج یعنی نمونے بیان کرتے ہیں۔ نمونے کون سے ہیں؟ وہ بدائیہ ہیں، شروعاتی نمونے جو شروعات میں جن کی ضرورت پڑتی ہے اس عملیہ میں سے۔ عملیہ کون سا ہے؟ عملیہ استنباط حکم شرعی بیان، ہاں فی صیغ مختصرہ، چھوٹے چھوٹے ہیں، اس میں جو ہے وہ اس کو ان نمونوں کو بیان کرتے ہیں، تاکہ نسل پہنچ جائیں ان طریق دراست حاضر نماذج، تاکہ ہم ان نمونوں کو سمجھنے کے راستے سے پہنچ جائیں، تاکہ ہم ان کو سمجھ کر پہنچ جائیں۔ والمقارنہ بینہا، اور ان کے درمیان، تاکہ ہم کو سمجھے اور مقارنہ کریں ان کے درمیان کا، الی فکرۃ العناصر المشترکہ، عناصر مشترکہ کے بارے میں، فی عملیہ الاستنباط، عملیہ استنباط حکم شرعی میں۔ افرضوا، مثلا آپ فرض کریں، اچھا دیکھیے وہ افرضوا، آپ مثلا فرض کریں ان فقیہا واجہ حاضر السلام، مثلا فقیہ کے سامنے یہ سوال آئے، واجہ ہے نہیں اس کے واجہ ہے نہیں مقابلہ،
جسے آغا علی حسین صاحب جو آپ امامہ بناتے ہیں اس میں واجہہ ہوتا ہے، کہاں ہوتا ہے وہ ہیں؟ ہاں اسے واجہہ بولتے ہیں، یعنی جو سامنے ہوتا ہے بالکل، یعنی افرزو ان فقین واجہہ حاضر السلام، مثلا فقی مواجہ کرے، سامنا کرے ان سوالوں کا، یعنی فقی کے سامنے یہ سوال آئیں۔ کون سے سوال؟ یہ سوال نمبر حل یحرم علی الصائم ان یرتمس فی الماء، کیا روزے دار کے لیے پانی میں غوطہ لگانا حرام ہے؟ مثلا سوال ہے اس کے سامنے، صحیح۔ نمبر 2 دوسرا سوال کون سا ہے؟ مثلا یہ سوال ہے حل یجب علی الشخص، کیا واجب ہے اس شخص پر، کس شخص پر؟ کسی شخص پر، کیا اذا ورث مالا من ابیہ ان یؤدی خمسہ، کیا واجب ہے اس انسان پر خمس کا نکالنا، ادا کرنا جو اپنے باپ کی میراث میں مال پائے؟ کیا کسی شخص پر اپنے باپ کی میراث میں پائے جانے والے مال سے خمس نکالنا واجب ہے؟ صحیح، مثلا سوال ہے کسی فقیہ کے سامنے۔ مثلا تیسرا سوال ہے حل تبطل الصلاۃ بالقہقہا فی اثنائہا، کیا نماز باطل ہو جاتی ہے قہقہا لگانے سے؟ اگر کوئی انسان نماز کے درمیان نماز پڑھتے ہوئے قہقہا لگائے تو کیا نماز باطل ہو جاتی ہے یا نہیں؟ فقیہ ان سوالوں کا مثلا سامنا کرے، یعنی فقیہ کے سامنے سوال آ جائیں۔ پہلا سوال کیا ہے علی حسین؟ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا حرام ہے روزے دار کا پانی میں غوطہ لگانا؟ احسن۔ دوسرا سوال کیا ہے آقا محمد شاہد صاحب؟ دوسرا سوال کیا ہے؟ کیا سوال آ سکتا ہے مثلا فقیہ کے سامنے؟ نمازی جو ہے دوران نماز کا ادا لگا دوسری نماز کے بعد۔ یہ تیسرا ہے، اس کے اعتبار سے ٹھیک، کوئی مشکل نہیں۔ دوسرا ہے جو ہے وہ کیا ہے جو اس میں ترتیب کی ہے، یعنی کتاب کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں، کیا جو ہے وہ اگر کوئی انسان واجب ہے کس پر؟ اس شخص پر، کیا اس شخص پر واجب ہے میراث میں سے خمس نکالنا جو شخص اپنے باپ کی میراث پائے؟ کیا کسی شخص پر واجب ہے، ایسے شخص پر کہ جو اپنے باپ کی میراث پائے اس پر واجب ہے جو خمس نکالے؟ تیسرا مسئلہ یہ ہے، یعنی 3 سوال اس کے سامنے آ سکتے ہیں، 3 سوال اس کے سامنے آ سکتے ہیں۔ پہلا سوال کیا روزے دار پر پانی میں غوطہ لگانا حرام ہے؟ دوسرا سوال کیا میراث پانے والے شخص پر اس میں خمس نکالنا واجب ہے جو مال ملا میراث میں؟ نمبر 3 کیا قہقہے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، یعنی نماز کے دوران نماز کے درمیان اگر کوئی قہقہا لگائے تو کیا نماز اس سے باطل ہو جاتی ہے؟ کہنے ہیں فَإِذَا أَرَادَ الْفَقِيهُ، یعنی اگر فقیہ ارادہ کرے کس بات کا؟ أَن يُجِيبَ، کہ وہ جواب دے عَلَى هَذِهِ الْأَسْئِلَةِ، ان سوالوں کا، اگر کوئی فقیہ ارادہ کرے کہ ان سوالوں کا جواب دے، فَإِنَّهُ سَوْفَ يُجِيبُ، تو وہ اس طرح جواب دے گا، فَإِنَّهُ، پس وہ یجیب سوف یجیب، اس طرح جواب دے گا۔ کس طرح؟ علی السوال الاول، پہلے والے سوال کے جواب میں کیا کہے گا؟ مثلا پہلا سوال کیا تھا؟ حل یحرم علی الصائم ان یرتمس فی الماء، کیا روزے دار کے لیے حرام ہے کہ وہ پانی میں غوطہ لگائے؟ اس کے جواب میں کیا کہے گا فقیہ؟ بالایجاب، ایجاب یعنی ہاں، ایجاب یعنی ہاں، جیسے آپ ایجاب و قبول کب کرتے ہیں؟ عقد نکاح پڑھتے ہوئے، یا ویسے بھی عقد میں ایجاب و قبول ہوتا ہے، صحیح؟ جب آپ ایجاب یعنی ہاں، یعنی قبول کرنا کسی چیز کا، اور تو جواب میں کیا جائے گا فقیہ؟ مثلاً بالایجاب، جواب کیا دے گا؟ ایجاب۔ وَأَنَّهُ يَحْرَمُ الِالْتِمَاسَ عَلَى الصَّائِمِ، اور وہ کیا ہے؟
حرام ہے روزے دار کے اوپر پانی میں غوطہ لگانا. کیا ہے؟ حرام ہے روزے دار کے لیے پانی میں غوطہ لگانا. وَيَسْتَنْبِطُ ذَلِكَ، اور وہ اپنی جیب سے نہیں کہہ رہا ایسا، یہ بات وہ اپنی جیب سے اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا ہے. جو اس نے اس سوال کے جواب میں کہا کہ ہاں حرام ہے، مثلا کس سوال کے جواب میں کہ کیا روزے دار کے اوپر روزے کی حالت میں پانی میں غوطہ لگانا حرام ہے، اس نے کہا ہاں. تو یہ جواب کہاں سے لایا؟ یہ مفقی، یہ مجتہد کہاں سے لایا؟ کہنے یجیب علی السؤال الاول مثلا بالاجابہ انه يحرم الالتماس على ويستنبط، وہ استنباط کرتا ہے ذالک، اس سے بالطریقۃ التالیہ. کیسے استدلال کرتا ہے؟ یہ جو طریقہ ہم بیان کر رہے ہیں یہ طریقہ استدلال ہے اس کا. کیسے وہ استدلال کرے گا یہاں پر ایجاب میں؟ کیا طریقہ ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ قد دلت روایت یعقوب بن شعیب عن الامام الصادق علیہ السلام، یعقوب بن شعیب کی روایت دلالت کرتی ہے. روایت کس سے ہے؟ امام صادق علیہ السلام سے. روایت کس سے ہے؟ امام صادق علیہ السلام سے روایت موجود ہے. وہ روایت کیا کہتی ہے؟ کہتے ہیں کہ وہ قد دلالت کرتی ہے. روایت راوی کون ہے؟ یعقوب بن شعیب. کس سے روایت کی؟ امام الصادق علیہ افضل الصلاۃ والسلام. کیا؟ علی حرمت الالتماس علی الصائم. کیا روایت کس بارے میں؟ امام علیہ السلام سے حرام ہے غوطہ لگانا، پانی میں غوطہ لگانا کس پر؟ صائم پر. فقد جاء فیہا، بتحقیق آیا ہے، فیہا فی ہذہ الروایہ. کون سی روایت؟ روایت یعقوب بن شعیب، یعنی روایت یعقوب بن شعیب میں آیا ہے فیہا فی ہذہ الروایہ، یعنی روایت یعقوب بن شعیب انہ قال، آپ نے فرمایا. آپ کون؟ حضرت امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. کیا فرمایا؟ لا یرتمس المحرم فی الماء ولا الصائم، التماس نہیں کرے گا یعنی پانی میں غوطہ نہیں لگائے گا محرم. محرم یعنی جو حالت احرام میں ہے، حالت احرام میں نہیں، احرام باندھنے والا شخص پانی میں غوطہ نہیں لگائے گا. ولا صائم، اور نہ ہی روزے دار. نہ صائم یعنی روزے دار غوطہ لگائے گا اور نہ ہی احرام باندھنے والا شخص پانی میں غوطہ لگائے گا. صحیح. یعنی اب آپ اگر یہ سوال فقی کے سامنے آئے ہیں کہ یہ 3 سوال، تو پہلے سوال کا جواب فقی کس طرح دے گا؟ بالایجاب، یعنی ہاں. جواب کیسے دے گا؟ ہاں کے ذریعے. کیسے دے گا؟ کہاں سے دے گا؟ اپنے پاس نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ روایت شریفہ کے ذریعے. وہ روایت ہے، روایت کیا ہے؟ وَأَنَّهُ، فقی جواب دے گا أَنَّهُ يَحْرَمُ الِالْتِمَاسَ عَلَى الصَّائِمِ، یعنی ایجاب کا مطلب کیا ہے؟ کہ حرام ہے پانی میں غوطہ لگانا روزے دار پر. وَيَسْتَنبِطُ ذَلِكَ بِالطَّرِيقَةِ التَّالِيَةِ، اور وہ استدلال کرے گا، استنباط کرے گا اس طریقے سے. مثلا قد دلت الروایہ یعقوب بن شعیب عن الامام الصادق علیہ السلام، یعنی یعقوب بن شعیب کی روایت میں آیا ہے. کس سے روایت کی یعقوب بن شعیب نے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام سے. کس بارے میں؟ علی حرمت الالتماس علی الصائم، کہ صائم پر پانی میں غوطہ لگانا حرام ہے. فقد جاء فیہا، اس روایت میں آیا ہے کیا؟ انہ قال، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یرتمس المحرم فی الماء، یعنی محرم جو ہے وہ پانی میں غوطہ نہیں لگائے گا. محرم یعنی احرام باندھنے والا. ولا الصائم، اور نہ ہی روزے دار، یعنی نہ روزے دار غوطہ لگائے گا اور نہ ہی محرم. والجملۃ بہذا الترکیب، اور جملہ جو اس طرح بنایا جاتا ہے اس ترکیب کے ساتھ، یعنی جو ترکیب یہاں ہی ہے جو آپ نے پڑھا لا یرتمس المحرم فی الماء ولا الصائم، کہہ رہے ہیں تدل فی العرف العام علی الحرمہ، یہ جملہ دلالت کرتا ہے عرف عام میں. عرف عام اس جملے سے کیا سمجھتی ہے؟ کہ حرمت. کیا سمجھتی ہے عرف عام؟ جب مولانا نے یہ فرمایا لا یرتمس المحرم فی الماء ولا الصائم، کیا سمجھا جائے گا اس سے؟ یعنی پانی میں غوطہ لگانا روزے دار کے لیے حرام ہے، یہی تو سمجھے گا. بھالے کیسے؟ یہ جملہ اس ترکیب سے جو عرف عام میں دلالت کرتا ہے کس پر؟ حرمت پر.
یعنی حرام ہے روزے دار کے لیے پانی میں غوطہ لگانا. وراوی النس یعقوب بن شعیب ثقہ. پہلی چیز کیا ہے استنباط کے لیے, استدلال کے لیے؟ اس جملے کی ترکیب جو عرف عام میں دلالت کرتا ہے حرمت پر. اور دوسرے کیا ہے معصوم صاحب؟ راوی نس جو ہیں وہ یعقوب بن شعیب ہیں. راوی نس کون ہے؟ یعقوب بن شعیب. اور یہ کون ہے؟ ثقہ ہیں. ثقہ ہے, ان کی بات کا اعتبار کیا گیا ہے, ان کو ثقہ کہا گیا ہے. وثقۃ, اور ثقہ کیا ہوتا ہے؟ ثقہ کیا ہو؟ وثقۃ وان کان قد یخطی ویشذ احیانا. کہہ رہے ہیں کہ ثقہ کبھی خطا بھی کر سکتا ہے, کبھی غلطی بھی کر سکتا ہے. ثقہ یعنی چانس تو ہے نا اس کی غلطی کی, ہو سکتی ہے احیانا. ولکن الشارع, لیکن شارع نے امرنا, ہمیں حکم دیا ہے, شارع نے ہم سے کہا ہے, حکم دیا ہے کیا؟ بعدم اتہام الثقہ بالخطا والکذب. یعنی ثقہ غلطی کر سکتا ہے, ثقہ خطا کر سکتا ہے, لیکن شارع نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم ثقہ کو متہم نہ کریں خطا اور جھوٹ سے. یعنی ہم ثقہ کو جھوٹا نہ کہیں, ہم ثقہ کو مختی نہ کہیں, خطا کرنے والا نہ کہیں, ہم سے متہم نہ کریں. شارع نے منع کیا ہے ہمیں. وَاعْتَبَرَهُ حُجَّةً, اور شارع نے اس کو کیا جانا ہے؟ حجت جانا ہے. دیکھیے کیسے استدلال ہوا. سب سے پہلے جملے کی ترکیب, جو جملہ لا يلتمس المحرم في الماء ولا الصائم, اس جملے کی ترکیب سے کیا سمجھ میں آتا ہے عرف عام میں؟ حرمت. حرمت التماس للصائم, یعنی حرام ہے صائم کے لیے کیا؟ پانی میں غوطہ لگانا. ٹھیک ہے. دوسرے کیا سمجھے؟ دوسرے راوی نس ہے. راوی نس کون ہے؟ یعقوب بن شعیب. یعقوب بن شعیب کون ہے؟ ثقہ ہیں. ثقہ کون ہوتا ہے؟ کہ ثقہ جو ہے وہ خطا بھی کر سکتا ہے, کبھی اس سے غلطی ہو سکتی ہے, لیکن شارع نے ہمیں منع کیا ہے کہ ہم اس کو متہم کریں کس چیز سے؟ خطا سے. یعنی ہم ثقہ کو خطا سے متہم نہیں کر سکتے, اس پر اتہام نہیں لگا سکتے خطا کا, بلکہ ہم اس کی بات کا اعتبار کریں گے. ٹھیک ہے. دوسرا کیا ہے؟ دوسرا ہے تیسرے واعتبرہ حجہ, اور شارع نے اس کو حجت قرار دیا ہے, یعنی خبر ثقہ کو. والنتیجہ, یا نتیجہ کہاں پہنچا؟ نتیجہ یہ ہے ان الالتماس حرام. نتیجہ کیسے نکلا؟ استدلال و استنباط کیسے کیا کہ نتیجہ کیا ہے؟ حرام ہے. نتیجہ حرام ہے, نہیں اس طریقے سے استدلال اور استنباط کیا جائے گا, اس طریقے سے استنباط کیا جائے گا. جی یہ جو ہے جملے کی ترکیب جو عرف عام میں دلالت کرتا ہے کس بات پر؟ حرمت پر. اور راوی نس یعقوب بن شعیب ہے جو ثقہ ہیں, اور ثقہ کے بارے میں کیا ہے؟ ثقہ کی بھی غلطی بھی کر سکتا ہے, لیکن شارع مقدس نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اس کو متہم نہ کریں. دو باتیں ہو گئی نا, کس چیز سے متہم نہ کریں؟ خطا اور کذب سے. واعتبرہ حجہ, اور شارع مقدس نے ثقہ کو کیا جانا ہے؟ حجت جانا ہے. نتیجہ کیا نکلا یہاں پر؟ استنباط استدلال کیسے ہوا؟ والنتیجہ, اور نتیجہ اس بات کا یہ ہے ان الالتماس حرام, کہ روزے دار کے لیے پانی میں غوطہ لگانا حرام ہے. اور سوال کیا تھا؟ سوال یہی تو تھا, سب سے پہلا سوال کیا تھا؟ هل يحرم على الصائم ان يلتمس في الماء, کیا روزے دار کے لیے پانی میں غوطہ لگانا حرام ہے؟ جواب فقی نے دے دیا استدلال کر کے. والحمد للہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ. اللهم صل على محمد وعلى محمد. نکتفی علی هذا المقدار, باقی غداً سے جی انشاءاللہ.